possibility is fantastic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज 14 मार्च 2026 है और आज अभी जो मैं वीलॉग करूँगा वो ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करूँगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो चुकी, लोग डेली इसके ऊपर बातें हो रही हैं, डेली इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, लाइव कवरेजेस आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हिडन हैं, लोगों को नहीं पता चल रही। कुछ चीज़ें जो हैं एग्जेजरेटेड हैं, बहुत बनाई जा रही हैं। जो प्रो अमेरिका एंड प्रो इसराइल जो मीडिया है वो अपनी सक्सेस को पोर्ट्रे कर रहा है, और जो ईरान रिलेटेड जो मीडिया है वो इनकी सक्सेस को पोर्ट्रे कर रहा है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जी आप एक न्यूट्रल एनालिसिस बेसिंग ऑन दी एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसके ऊपर बात कर सकें। बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि अपरेंटली नज़र आ रही हैं, और न्यूट्रल रिसोर्सेज कुछ जो हैं वो भी इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो इस वक्त अगर हम देखें या गल्फ़ कंट्रीज़ देखें तो वो बिल्कुल रेस्ट्रेंट कर रहे हैं इस वक्त। वो रिटेलिएट नहीं कर रहे ईरान के अगेंस्ट। ईरान जो है तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है, उनके अंदर बेसिस को कर रहा है, साथ साथ उसके कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है। इनके जो एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अटैक्स कुछ हुए हैं, कुछ रिफाइनरीज जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी। तो लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि जी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, वो ईरान के ऊपर रिटेलिएशन नहीं कर रहे। वो काउंटर जो है उसके ऊपर नहीं कर रहे, और वो अभी तक अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, मिलिटरीली रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट इसमें अगर हुई है वो ये हुआ है कि एक बैक चैनल भी चल रहा है, एक नेगोशिएशंस चल रही हैं, एफर्ट्स हो रही हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा की रोल है, मेजर रोल है। और पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको आगे ना जाने दिया जाए, और जितना लॉस हो चुका है इसी आगे जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व ना हों। इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनकी बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट है, और एक मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू भी, और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के थ्रू भी, और डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग के थ्रू भी हमारी जो रेलेवेंस अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, ईरान के अंदर और इसी तरीके से अमेरिका के साथ है, वो जो है उसको कैपिटलाइज़ करके और एक कोशिश की जा रही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए और ज़्यादा फर्दर जो है ना लॉस ना हो। इसके अंदर अभी देख लें तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ वो प्रॉबली वो इसी वजह से वो रेस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट दिखा रहा है, और ईरान को वो उस तरीके से मिलिटरीली वो जवाब नहीं दे रहा। अदरवाइज़ तो ये पूरे का पूरा जो गल्फ़ रीजन है ये जंग के अंदर, और यही डिज़ायर है, यही ख्वाहिश है, यही गोल है इसराइल का इस वक्त, कि जी किसी तरीके के साथ ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और इसके बाद पाकिस्तान जैसा मुल्क भी इसके अंदर इसको एम्ब्रॉयल कर ले इस जंग के अंदर। और वो जंग जो इस वक्त ईरान और इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ हो रही है, ये पूरे का पूरा मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में इसमें वो एक दूसरे के अगेंस्ट शुरू हो जाए। तो ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है इसराइल का, जिसको बहुत अच्छे तरीके के साथ इस एज ऑफ नाउ हैंडल किया जा रहा है फ्रॉम द अरब कंट्रीज़, और स्पेशली इसमें पाकिस्तान भी अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। उसके बाद आप देखें तो ईरानियन जो प्रॉक्सीज़ हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। हिज़्बुल्लाह वहाँ से एक्टिवेट हो गया, वो इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है लेबनान के अंदर। इसी के तरीके से बाकी जो इनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो अभी टारगेटिंग कर रही हैं वेरियस जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इसराइल के अंदर। तो वो भी ईच पासिंग डे उनकी जो कैपेसिटी है फायरिंग की, मिसाइल्स की, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इन कोलैबोरेशन विद ईरानियन मिसाइल अटैक्स। यूएस के लॉसेस हो रहे हैं। अभी उनका KC-135 जो कि रीफ्यूलर जहाज़ है वो क्रैश हुआ, और तकरीबन आप उसकी अगर प्राइस देखें तो इट इज़ अराउंड $80 मिलियन, और उसके अंदर उसके जो क्रू मेंबर्स थे, 6 क्रू मेंबर्स थे, उनकी भी डेथ हो गई, ये कंफर्म किया सेंटकॉम ने। तो ये एक बड़ा लॉस हुआ है अमेरिका के। इसके अलावा पहले भी आपको पता है कि 3 जो F-15E जेट ईगल जो एयरक्राफ्ट से अमेरिका के, वो भी गिरे, क्रैश हुए, और उसमें भी एक जहाज़ की जो कीमत है अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन है। ठीक है, तो ये 3 जहाज़ भी अगर आप काउंट करें तो अराउंड $300 मिलियन का। इसके अलावा ये सब कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली फायर है। तो ये क्वेश्चनेबल है कि जी सारी चीज़ें, सारे जहाज़ फ्रेंडली फायर से ही गिर रहे हैं, या कोई एनिमी फायर भी इसके ऊपर इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद आप देखें तो अभी कोलेटरल डैमेज भी, अभी फ्रेंच का एक सोल्जर जो है वो ये उसकी डेथ हुई है, और इसके साथ 6 जो
ان کے جو سولجرز ہیں عراق کے اندر فرانس کے وہ انجرڈ ہوئے ہیں. تو یہ ابھی دوسرے کنٹریز کے جو وہاں پہ ہیں اسٹیشنڈ ہیں جو وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی ان کے اوپر بھی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جی رشیا جو ہے وہ جو پوٹن ہے پریزیڈنٹ رشیا کے, وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایران کو ان ٹرمز آف جو انٹیلیجنس پروویژن ہے یا جو ان کی جو گائیڈنس سسٹم ہے یا ان کو جو نیویگیشن سسٹم ہے ان کے ایران کے میسائلز اور ڈرونز کے لیے. آئل ڈپلومیسی چل گئی ہے اس وقت. اٹلی, فرانس, ٹرکی, انڈیا, یہ سارے جو ہیں اس وقت ایران کو اپروچ کر رہے ہیں, ایران کے ساتھ ان کو کر رہے ہیں کہ جی کہ ہرمز کے تھرو, جو کہ اسٹیٹ آف ہرمز اس وقت ایران نے کمپلیٹلی چوک کی ہوئی ہے, بند کی ہوئی ہے, ان اسپائٹ آف یو ایس ایشورنس, ان اسپائٹ آف ایشورنس بائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹ کہ جی ہم سیکیورٹی دیں گے تمام شپس کو, اور اس کے ساتھ جو چارجز ہیں ان کے انشورنس کے ان کے بھی وہ دے ول پے فار دیٹ. کوئی بھی اس وقت رسک لینے کے قابل نہیں ہے, کوئی بھی ایران امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کر رہا. وہ سارے جو کنٹریز ہیں جن کے اسٹیکس ہیں اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز کے تھرو, وہ اپروچ کر رہے ہیں ایران کو اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں الاؤ کیا جائے, ہمارے جہاز یہاں سے جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہوں اور وہ ان کا جو آئل ہے وہ موومنٹ اس کی رہے. اس کے لیے اٹلی, فرانس, ٹرکی کے جہاز ابھی انہوں نے الاؤ کر دیے ہیں. انڈینز آر ٹرائنگ ہارڈ کہ جی ان کے جو ہے بیکاز انڈینز کی میجر ڈپینڈنسی جو ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے, ان کا آئل اور سارا جا. تو اس وقت جو آئل ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی اس کے ایٹ اٹس پیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہیز الاؤڈ رشیا کہ جی رشین جو آئل ہے جس کے اوپر اس نے پابندی لگا دی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جی وہ فار دا ٹائم بین ٹیمپریری بین اٹھا دیا ہے. ابھی انڈیا بھی وہاں سے کروڈ آئل خرید رہا ہے سستے داموں اور یہ اپنی اچھی ڈپلومیسی کے تھرو, اور اسی طریقے سے جو چائنا ہے وہ بھی وہاں سے لے رہا ہے. اور اس وقت رشینز جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, رشینز آر ارننگ اے لاٹ, اپنا تیل جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ ایران کا بھی سنا ہے کہ جی ایران بھی اپنا آئل جو ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. چائنا کو ایران مینلی سپلائی کرتا ہے اور باقی کنٹریز کو, تو اس کی ایران کی بھی جو آئل کی جو ہے وہ سپلائی بڑھ گئی. تو اس سارا جو ایڈوانٹیج جو ہے وہ آف کورس رشیا بھی اٹھا رہا ہے اور ایران بھی اٹھا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو چائنا جو ہے وہ بھی کروڈ آئل جو ہے رشین اور ایرانین جو ہے وہ بھی جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. G7 گریٹ 7 کنٹریز جو ہیں ان کی ابھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا رہا. اس میں G7 کنٹریز نے اس کو ایمفسائز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, جی پلیز گیٹ آؤٹ آف دس وار, وی شوڈ, اس جنگ کو ابھی آپ روکیں. اور یہ اس پر پریشر ایک قسم کا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ڈالا ہے کہ جی اس جنگ کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو روکا جائے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی یہ اسٹیٹ آ گئی ہے کہ جو گریٹ 7 کنٹریز کو جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں آئل کے, ان میں سے ایک پر کچھ پرسنٹیج جو ہے ریشو جو ہے وہ ابھی مارکیٹ میں لائی جائے گی تاکہ وہ یوز ہو سکے. اور جو پرائس ہے آئل کی جو کہ اس کی ہرمز اسٹیٹ آف ہرمز کے بلاکیٹ کی وجہ سے کم بڑھ رہی ہے, $100 سے اوپر جا رہا ہے اس وقت آئل پرائس, تو اس کو کم کرنے کے لیے جو اسٹریٹجک ریزروز جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں G7 کنٹریز کے. تو یہ ایک بڑی ایک الارم کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے G7 کنٹریز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ جی ایک تو آپ جنگ بند کریں, اور دوسرے ایران کو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اس کو اوپن کیا جائے تاکہ جو کمرشل پرپس کے لیے جو یہاں سے شپمنٹس ہو رہی ہیں آئل کی موومنٹ ہے وہ اس کو وہ جا سکے آگے. ہرمز میں نے آپ کو بتا دیا اس وقت کمپلیٹلی اس کا کنٹرول ہے, اس کے اوپر ایران کا ان اسپائٹ آف امریکن ایفرٹس, اور وہ لیو رن کر رہے ہیں لوگوں یا مختلف کنٹریز کو کہ جی آپ اپنی شپس لے کے جائیں وار زون میں اس ایریا کے اندر, لیکن کوئی شپ, بیکاز ریسنٹلی ایران نے بہت سارے کنٹریز کی جو شپس تھیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے پریکٹیکلی اور ان کے اوپر ان کو ڈسٹروائے کیا, جس کی وجہ سے ابھی اس وقت کوئی شپ بھی وداؤٹ دی کنسنٹ آف ایران کے جو ہے اس کی اجازت بغیر وہاں پہ وہ اس ایریا میں نہیں جا رہا. وے فارورڈ کیا ہے اس وقت, کیا آپشنز ہیں دونوں کے لیے, دونوں پارٹیز. جہاں تک امریکہ اور جو اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو آبجیکٹیوز تھے اس وار کے وہ بھی ایمبیگیوس تھے, مطلب ڈاؤٹ فل تھے, کلیئرٹی نہیں تھی, رائٹ. ریجیم چینج آبجیکٹیو, ڈسٹرکشن آف ایرانین فورسز, ڈسٹرکشن آف IRGC آف ایران, اس کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کرنا, ان کے میزائل ٹیکنالوجی, اس کی جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کرنا, ایرانین نیوی کو ڈسٹروائے کرنا, یہ سارے آبجیکٹیوز تو وہ اپنا کر رہے ہیں, ان کی لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کرنا. بٹ اسٹل جو ہے ڈیلی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو وائٹ ہاؤس سے کہ جی ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا ہے, اور نیکسٹ ڈے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ابھی جنگ جاری رہے گی, ابھی ہم نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں. سو ابھی ان کو کلیئرٹی نہیں ہے وہاں پہ. پروبیبلی وہ
جو مین پرپس تھا ان کا کہ جی سافٹ کو کر کے یا ہارڈ کو کر کے وہاں پہ رجیم چینج کریں گے ہم، اور وہاں پہ اپنی مرضی کا گورنمنٹ لائیں گے، اور اس کے بعد پھر نیوکلیئر کے اوپر جو کو بھی ڈیسیژن ہوا تو اس کے تھرو کروائیں گے، وہ امریکہ اور اسرائیل ابھی تک اچیو نہیں کر سکے، اور اس سے بہت زیادہ وہ دور ہیں۔ آپشنز جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے لیے، آئی پرسنلی فیل کہ مسلم کنٹریز کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس کو ہمیں ان کو ایک اپرچونٹی لیں، گولڈن اپرچونٹی لیں اینڈ گیٹ یونائٹڈ۔ یہ وقت ٹائم ہے۔ اگر اس وقت اسرائیلی ٹریپ میں آ گئے اور انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ایران کو، اور ایران کے ساتھ ون آن ون اگر ان کی ریٹیلیشن شروع ہو گئی، کانفلکٹ شروع ہو گیا، تو پروبیبلی یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا، ناٹ اونلی فار دی مسلم کنٹریز بٹ پورے دنیا کے لیے اور ریجن کے لیے۔ تو اسرائیل کے تو یہ ڈیزائر شروع سے رہی ہے کہ جی اس ایریا کو وہ انگلف کرنا چاہتا ہے فار اے گریٹر اسرائیل، لیکن اس کی اس وقت بھی یہی کوشش ہے کہ جی کسی طریقے کے ساتھ ایران کے ساتھ تمام باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑائی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ون آن ون کنفرنٹیشن کریں، ریٹیلیٹ کریں، اور یہ ایک بڑا جو اس کا جو گیم پلان ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے۔ تو مسلم کنٹریز کے لیے اس وقت بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے، اس میں پاکستان کا ایک کلیدی رول ہو سکتا ہے، اور پاکستان اس کو وہ رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان، ٹرکی، انڈونیشیا، ایجپٹ، ان کا کام ہے، اور پروبیبلی دے مسٹ بی ورکنگ آن اٹ کہ جی ایک ایسا ایک مسلم کنٹریز کو اس کے اندر ایک ریسٹین پہ لے کے آئیں، اور ان کو بتایا جائے کہ جی کسی صورت میں وہ جو ایران کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہ ہو، اور آپس میں دے نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو ایچ ادر، اور ایران کے ساتھ اپنے جو بھی ان کے ڈفرینس ہیں اس کو ختم کریں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو بھی کمپیل کیا جائے کہ جی وہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو مت ٹارگٹ کرے۔ آف کورس وہاں پہ امریکن ٹارگٹس ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس طریقے کے ساتھ اکانومی جو ہے گلف کنٹریز کی بھی وہ خراب ہو رہی ہے، ان کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو رہی ہے، پبلک کا ان کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے، ان کی اکانومی کو بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایران کو اس وقت چاہیے کہ وہ اپنا کلوزنس دکھائے ٹورڈز دی گلف کنٹریز، اور ایک اچھا جیسچر دکھائے، ناٹ ٹارگیٹنگ دی مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز، ان کے اوپر نہ کرے، اور آپس میں ان کو تھرو سم نیگوشیٹر، جس طرح میں نے بتایا پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ، انڈونیشیا، ان کے تھرو ایک اچھی ریلیونس کریٹ کرے ان کنٹریز کے ساتھ۔ اور یہ جو پراکسیز کو سپورٹ کرنے والی پالیسی ہے، چاہے وہ لبنان کے اندر حزب اللہ ہے یا حوثیز ہیں یا باقی جہاں پہ بھی پراکسیز چل رہی ہیں گلف کنٹریز کے اندر، ایران کو ریسٹین کرنا چاہیے اور ان سے بیک آف کرنا چاہیے، ایران کو ان کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا اسٹریٹجک ان کا ڈیسیژن ہوگا کہ وٹ آئی فیل ان ڈیز ٹو کم، یہ بہت زیادہ ایک ان مسلم کنٹریز کو آپس میں کلوز کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بھی بنے گا۔ تو یہ ایک اپرچونٹی ہے، ہمیں اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہیے، اور یہ اگر ابھی نہیں کیا اگر ورلڈ نے، مسلم ورلڈ نے اور گلف کنٹریز، تو میرا خیال ہے آگے آنے والے سال جو ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایک مسئلہ بنا رہے گا، اور یہ ان کی انٹیگریٹی اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی اکانومی جو ہے نا وہ بالکل ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے اسرائیل اور امریکہ کے اوپر، اور یہ ان کے لیے پروبیبلی یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوگا۔ تو آئی ہوپ جی آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اگر آپ کو ویورس یہ پسند آیا تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں گے میرے چینل کو۔ بہت شکریہ۔